أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 اور 80. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تین اہم باتیں بتائی. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اچھائی انسان کو ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے. اور جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو دکھ اور تکلیف آتا ہے، وہ تمہارے اپنے کرموں کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا اس نے اصل میں اللہ کی بات مانی. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ بس رسول ہیں، پہنچا دینا آپ کا کام ہے، واچ کرتے رہنا کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ آپ کا کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکا، جو بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ما مطلب جو، اصابکا جو تمہارے پاس آتا ہے، جو تمہیں ملتا ہے، کیا؟ من حسنتن، کوئی بھی اچھائی. حسنہ ہم لوگ بولتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو حسنہ کا معنی کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں اچھے کو، اور اس کے اپوزٹ میں سیئہ، وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، تکلیف مصیبت میں ڈال دے. تو جو بھی اچھائی، اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسہ ہو، مال ہو، جیت ہو، کامیابی ہو، وکٹری ہو، اولاد ہو، جو بھی ہے سب کس کی طرف سے؟ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے. اپنا کسی کا کوئی کمال نہیں. اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے قرآن کا درس دے رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا، ایسے لوگ دیے، ایسی سوسائٹی دی کہ میں یہاں تک پہنچ گیا. میرے بہت سارے دوست ہیں جو حافظ عالم ہو کر بھی نہ نماز سے تعلق ہے، نہ مسجد سے، نہ اللہ تعالیٰ سے. غلط ماحول ملا، غلط جگہ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کوئی اچھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے یہ کر دیا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، میں نے یہ مسجد بنوائی، میں نے وہ مدرسہ کیا، میں نے وہ ویلفیئر کا کام کیا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے جس کے فضل و کرم سے اور جس کی مدد سے سارے اچھے کام ہوتے. مکہ جب فتح ہو رہا تھا، بہت بڑی وکٹری تھی. وہ مکہ جس نے آپ کو مار کے نکالا تھا، مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی، آپ فاتح بن کر کے کانکرر کی حیثیت سے مکے میں آ رہے تھے. 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ کس طرح آ رہے تھے؟ آپ کی زبان پر کیا ورڈ تھا اور آپ کی سچویشن کیا تھی؟
اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور جھکے جا رہے تھے، ایسا جھکے جا رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو اونٹ کا کوہان ہوتا نا، آگے کا ابھرا ہوا حصہ، آپ کا سر اس میں لگ جائے گا، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کیا؟ الحمدللہ، ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے، الذی صدق وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں جیت دلاؤں گا، آج اس نے کیا کی؟ تاریخ پلٹ دی۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور جس نے اپنے بندے اور غلام کی مدد کی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا کریڈٹ ہے، میں نے اتنا 23 سال 20 سال محنت کی، میں نے یہ قربانیاں دی، وہ جھیلا نہیں، اپنے بندے کی مدد کی، اور وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور ساری فوجوں کو، ساری آرمیز کو اکیلے اس نے ہرایا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو سارا اچھائی کا کریڈٹ کسے جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، اور جو بھی دکھ، تکلیف، مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، وہ کس کی طرف سے پہنچتی ہے؟ من نفسک، تمہارے اپنے وجہ سے پہنچتی۔ اچھا، اب آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کیا؟ اس سے اوپر والی آیت میں تو آیا ہے کہ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تمہاری طرف سے۔ کنٹرڈکشن نہیں ہے کیا؟ کوئی سوال کر دے تو کیا جواب نہیں؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ اوپر یہ بات کہی گئی ہے کہ اچھائی ہو یا برائی، جب اللہ کی پرمیشن ملتی ہے تبھی وہ آ سکتی ہے کسی کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی مجھے مارنا چاہے تو مار سکتا ہے اور نہیں بھی مار سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا پرمیشن ملے گا تو مجھے مار سکتا ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو لوگوں نے چیر دیا نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو تو مار نہیں سکتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے لوگ آئے تھے، مار دیا گیا، فرشتہ اٹھا کے لے کے آسمان پہ چلا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے تلوار لے کے کھڑے تھے دروازے پہ، ان کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، نہیں مارا۔ تو یہ ہے اوپر جو آیت ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی پرمیشن سے اچھائی بھی آتی ہے، برائی بھی آتی ہے۔ اور اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو مصیبت اور برائی ہوتی ہے نا، وہ تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے، تمہاری معصیت کی وجہ سے، جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پنشمنٹ کے طور پہ تمہارے اوپر آتا ہے۔ ہاں، نبیوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، وہ کدھر سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ، امتحان، اور ان کو اور اوپر اٹھانے کے لیے، ان کا مقام مرتبہ اور بلند کرنے کے لیے۔ اب تیسری بات کیا کہی جا رہی ہے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو للناس، سارے انسانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رسول، میسنجر، دودت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میسنجر کیا کرتا ہے؟ جو بات جتنی ہے اتنی لا کر کے بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے مرضی سے، اپنی خواہش سے ملا کر کے کچھ نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات کہی، دیکھیے، کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ایک بات بھی اپنی طرف سے یہ بول دے، کون؟ یعنی یہ جو قرآن میں اتار رہا ہوں، اگر اس میں سے کوئی بات اپنی طرف سے ملا کے بول دے، بنا کے بول دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لوں گا، ہم پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ،
اور پھر گردن کی رگ کاٹ دیں گے، یعنی گردن کاٹ دیں گے. کتنی سخت بات ہے. تو جتنا بتایا اتنا ہی بتانا، بس آپ کا اتنا کام ہے. اب لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں، اس کا ٹینشن نہیں لینا. کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی دینے کے لیے اللہ تعالی کافی، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے سفیشینٹ وٹنس ہے، گواہ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. بس اب کوئی کہے یا نہ کہے، ایکسپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، تمہیں ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایکسپٹ کر رہا. اب اگلی آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، میسنجر بنا کر کے بھیجا ہے، تو من یطع الرسول، جو رسول کی بات مانے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی بات مانی. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، گویا کہ اس کو بہت ہلکا اور لائٹلی میں لیتے ہیں. نہیں، وہ سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی عزت دل اور دماغ میں ہو، نگاہ میں ہو، اس کی ہر بات انسان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی. اب سنت کہہ کے اگنور کر دیتا ہے کوئی شخص. یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ بہت سے لوگ آپ سنے ہم صرف قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کچھ نہیں جانتے. وہ کون ہے؟ مسلمان ہے کیا؟ مسلمان نہیں ہو سکتے، کافر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم رسول کی بات مانو گے تبھی اللہ کی بات ماننا تمہارا ایکسپٹ کیا جائے گا. نہیں تو اگر رسول کی بات نہیں مانے تو تم لاکھ بولو کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو رسول کی بات ماننے سے منہ پھیر لے، اگنور کر دے اللہ کے رسول کو، کوئی جا کے بتائے بولے، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ اور نگرانی کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا. یعنی زبردستی عمل کرانا، پریکٹس کرانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ صحیح صحیح بتا دی. ہمارا کام بھی یہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں بات نہیں مانتے ہیں لوگ، بہت بولا چھوڑ دیا. چھوڑنا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک انہوں نے چھوڑا نہیں، کیونکہ آپ پوری زندگی کے لیے رسول تھے، خالی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں تھے. اور ان کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ نمبر 1، جو بھی اچھائی آتی ہے کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جو برائی آتی ہے وہ اچھا. یہاں پہ ایک بہت اہم بات مس ہو رہی تھی. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جب کچھ بات ہوتی ہے، ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے یا قوم کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بلیم گیم شروع ہوتا ہے. اب دیکھیے، جو قوم زوال یافتہ ہوتی ہے، ڈاؤن فال میں جاتی ہے نا، وہ اس کا یہی کام رہ جاتا ہے کیا؟ اپنی ناکامی کا ٹھیکرا دوسروں کے سر پھوڑنا. ہماری قوم میں کیا ہو رہا ہے اب؟ ہر طبقہ ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے، اپنے کو نہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ بولتے ہیں یہ جو ہماری قوم کی جو یہ حالت ہے، یہ استھتی ہے، یہ کنڈیشن ہے، وہ علماء کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے پوری قوم کو برباد کر دیا. ادھر علماء گروپ کیا بولتا ہے، اسکالر گروپ، یہ سارا کا سارا پولیٹیشینز نے کیا، انہوں نے پوری قوم کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کر دیا، لوٹ دیا. اور وہ دونوں مل کے قوم کو کوستے ہیں کہ نہیں، قوم اس لائق نہیں ہے، بالکل نکمی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی بات آئے، پہلے انگلی کدھر اٹھنی چاہیے؟ میری کیا غلطی ہے؟ ایک دعا میں نے کسی کی سنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی صحابی کی، کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ، میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے ان بندوں کو سزا مت دیجیے، میرے گناہوں کی وجہ سے. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے
اس میں میرا کتنا کنٹریبیوشن ہے، میں نے کتنا غلط کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے مجاہد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا ہوں تو اس کا اثر فوراً مجھے دکھ جاتا ہے۔ کہاں پہ؟ کہ میرے انڈر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ میری بات نہیں مانتے، میری بیوی، میرے بچے، میری سواری اور میرے نوکر، ان میں اپنے گناہوں کا اثر دیکھتا ہوں۔ تو دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ یہ جو کام خراب ہوا، یہ جو نقصان ہوا، یہ جو قوم کی حالت ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو صحیح کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے whatever good happens to you is from Allah, and whatever evil comes to you is because of your own action, and we have sent you Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the people as a messenger, and Allah is sufficient as a witness, and whoever obeys the messenger has obeyed Allah, and those who turn away we have not sent you over them as a guardian۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو بھی بھلائی آئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے، جو برائی اور مصیبت آئے اس میں اپنے آپ کو چیک کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اوبیڈینس کی توفیق نصیب کرنا۔